اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عمر خیام کے بارے میں۔ حکیم عمر خیام، آپ کا نام حجت الحق حکیم ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیام نشاپوری کے نام سے بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ 408 میں یا 410 ہجری میں، جو مطابق 1017 عیسوی بنتا ہے، نشاپور میں پیدا ہوئے۔ 526 یعنی 1131 میں انہوں نے وفات پائی۔ خاندانی پیشہ قیمت دوزی تھا، اس لیے خیام کے لقب سے مشہور ہوا۔ خیام اپنے وقت کا نامور ریاضی دان یعنی میتھمیٹیشن اور منجم یعنی ایسٹرانومر تھا۔ اس نے فلسفہ ابو علی سینا سے پڑھا۔ اس نے خود اپنے رسالہ کون و تکلیف میں اعتراف کیا ہے۔ امام موفق متوفی 440 یعنی 1048 عیسوی کی صحبت میں رہ کر قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ علم حیت میں استاد ابو الحسن کی شاگردی میں رہا۔ حسن بن صباح، نظام الملک طوسی اور خیام ہم سبق ہونے کی روایت پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی حسن بن صباح، نظام الملک طوسی اور خیام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمدرس تھے، ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن محققین کو اس بات میں آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ تینوں کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ تینوں ہم عمر تو نہیں تھے، لیکن ان کا ہم درس یا ہم سبق ہونا بعید نہیں، کیونکہ یہ ہم درسی یا یہ ہم جماعتی ابتدائی تعلیم میں نہیں تھی، بلکہ دینیات کی اعلیٰ تعلیم میں تھی، اور اس میں مختلف عمروں کے طلبہ کا درس ہونا خارج از امکان نہیں۔ خیام کے زمانے میں اس کی شہرت فلسفی، منجم اور ریاضی دان کی حیثیت سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی وہ فلاسفر بھی تھے، ستارہ شناس یعنی ایسٹرانومر اور میتھمیٹیشن تھے۔ وہ اپنے معاصرین میں بطور شاعر زیادہ مشہور نہیں تھا، بلکہ ملک شاہ سلجوقی نے اپنے ملک میں ایک عظیم رصد خانہ، جسے زیچ کہتے ہیں، بنوانا چاہا، تو اس غرض سے ملک کے بڑے بڑے عالموں اور حیت دانوں کو بلوایا۔ ان میں سے ایک خیام بھی تھا۔ ابن الاسیر لکھتا ہے کہ زر کثیر صرف ہونے کے بعد، یعنی کافی پیسہ اس رصد خانہ کو بنانے پر خرچ کرنے کے بعد، رصد خانے سے جو زیچ تیار ہوئی وہ خیام ہی کی فکر کا نتیجہ تھا۔ یعنی وہ زیچ کہتے ہیں جس سے جو ہے نظام شمسی میں وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زیچ۔ تو وہ انہوں نے بنایا تھا تاکہ وقت کا تعین کر سکے کہ زمانے میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے ایسٹرانومی کے حساب سے بات کر سکے۔ خیام کی تصنیفات کے سلسلے میں سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خیام اور اس کی سوانح حیات پر ناقدانہ نظر میں خیام کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن میں رسالہ استخراج بر لغات و مقوات، رسالہ جبر و مقابلہ،
رسالہ شرح ها اشکال من مصادرات عقلیدس زیچ ملک شاہی رسالہ مختصر در طبیعت میزان الحکم رسالہ اوصاف القبون التکلیف رسالہ موضوع علی علم کل موجود رسالہ فی کلیات الوجود رسالہ اوصاف یا رسالۃ الوجود غرائس النفائس نوروزنامہ رباعیات عمر خیام بعض عربی اشعار مکاتب خیام فارسی جواب ناپید ہیں۔ یہ کچھ کتابوں کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ خیام کی بہت سی کتابوں کے تراجم یورپی زبان میں ہو چکے ہیں۔ عمر خیام گزشتہ 800 سال سے اپنی رباعیوں کی وجہ سے زندہ ہیں، یعنی 800 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور عمر خیام جو ہیں یا ہم کہیں گے 1000 سال کے آس پاس، یا ان کی عمر اس کی نزدیک میں ہے، یعنی جب سے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ مختصر رباعیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ رباعیاں اس نے گوناگون علمی مسائل کی تحقیق سے تھک کر پریشان ہو جانے کے بعد مزاج میں تبدیلی آئی اور اپنے تاثرات کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے لکھی ہیں۔ ان میں اس نے نہایت بلند خیالات نہایت سادہ اور شیرین زبان میں ادا کیے ہیں۔ خیام سے پہلے بھی دوسرے شاعروں نے رباعیاں لکھی ہیں، ان میں وہ مضامین بھی بیان کیے ہیں جو خیام نے اپنی رباعیوں کے موضوع میں بیان کیے ہیں، لیکن خیام کی رباعیوں کا انداز، ان کی لطافت، ان کی تاثیر، ان کی تازگی کچھ اور ہی ڈھنگ کی ہے۔ اس کی اکثر رباعیاں جو ہیں عبارت کے لحاظ سے بہت مختصر ہیں، لیکن معنی اور مطالب کے لحاظ سے سمندر کو کوزے میں بند کرتی ہیں۔ خیام کا دل بعض باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ان باتوں سے اس کا دل جو ہے جلتا تھا۔ اس نے اپنی عمر انہی لادوں اور دواؤں بیماریوں کے علاج کے پیچھے گزاری ہے۔ خیام کا پہلا دلی تاثر وہی انسان کی نادانی اور بے خبری ہے، جس کی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں سرگردان ہے۔ پیدائش کا راز کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ زندگی کی یہ پکڑ دکڑ کیا ہے، اور انسانی زندگی کی بھول بھلیاں میں ایسا محسوس کیوں ہے؟ اور ایسے ہی دیگر مسائل پر انہوں نے اپنے خیالات جو ہیں پیروئے ہیں، لکھے ہیں شاعری میں۔ میں کچھ ان کی جو کچھ رباعیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دوری کے در آمدن و رفتن ماست، اورا نہ بدایت و نہ نہایت پیدائیست، یعنی جس زمانے میں، جس دائرے میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہمارا آنا جانا ہے، اس کی نہ ابتدا اور نہ انتہا کہیں معلوم ہے۔ قسمی نزن دمی در ان معنی راست، در ان عالم راست کوئی اس دنیا میں کوئی سچ بات نہیں کہتا ہے کہ ان آمدن از کجاؤ رفتن بھی کجاست، یہ آنا کہاں سے ہے اور یہ جانا کہاں ہے۔ خیام کا دوسرا غم جس کے بوجھ تلے اس کا دل خون ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ انسانی زندگی کا درخت کیوں سرسبز اور شاداب نہیں ہوتا اور خشک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تندرستی بیماری سے، جوانی بڑھاپے سے، اور زندگی موت سے بدل جاتی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے آدمی تک بھی آخر کار اس
مشت خاک کے سوا اور کچھ نہیں رہتے۔ ہر جامیست کے چرخ آفرین میزانہ دش، جامیست کے چرخ آفرین میزانہ دش، صد بوسی مہر بر جبین میزانہ دش، وین کوزہ گر دہر چنین جامع لطیف، وین کوزہ گر دہر چنین جامع لطیف، می سازد و بارد، می سازد و باد بر زمین زندش۔ خیام کا تأثر شکایت ہے، ظاہر داری، فریب کاری، ریا، دروئی اور جھوٹ کی، جس سے بعض پیشوایان دین کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہر میں تقوی اور تقدس کا جال پھیلاتے ہیں اور باطن میں اپنے اغراض کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیشوا لوگوں کی رہبری کے بجائے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس موضوع پر اس نے کئی پر اثر رباعیاں لکھی ہیں۔ چون عہد کسی نمی شود کسی فردارا، چون عہد نمی شود کسی فردارا، حالی خوشدار ان دل پرسودارا، میں نوشو بھی ماہتاب ای ماہ کی ماں، بسیار بتابد و نیابد مارا۔ کیا مطلب ہے؟ جب کسی کو کل کا وعدہ نہیں دیا گیا تو فی الحال اپنے پرشوق دل کو خوش رکھ۔ اے چاند جیسے چمکتی ہوئی چاندنی رات میں شراب پی لے، میں نوش بھی ماہتاب ای ماہ کی ماں، بسیار بتابد و نیابد مارا۔ یہ چاند جو ہے کافی چمکتا رہے گا اور ہمیں جو ہے روشنی جو ہے دیتا رہے گا، لیکن کافی چمکنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے میں یہ جو ہے عمر خیام کے بارے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔